ذوالحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں پچھلے کئی مواقع پر یہاں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں. یقیناً آپ میں سے اکثر لوگوں کے کان میں پڑ چکی ہیں وہ باتیں، اور پہلے بھی بار بار آپ وہ باتیں سنتے رہے. ترجمہ تھا جمعے کے موقع پر جو بیان ہوا، اس میں قربانی کے بارے میں خاص طور پر کچھ تفصیل سے بات رکھنے کی کوشش کی. چند منٹ میں ایک بہت اہم اور ضروری بات یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ سب اہل ایمان ہیں، دیندار، پابند شریعت ہیں. آپ کے لیے کوئی نئی باتیں نہیں، لیکن بار بار یاد کرنے سے بہت فائدہ. ہر قوم کو سال میں 1-2 تہواروں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ انسانی نفسیات ہے. اور تہوار کے دن عام دنوں سے تھوڑا مختلف انداز سے لوگ مناتے ہیں. انسان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے جو تہوار پورا کرتا ہے. ایک روٹین کی زندگی جو روز چلی آ رہی ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی انسان کچھ تبدیلی چاہتا ہے، کیونکہ اکتا جاتا ہے انسان روٹین کی تبدیلی سے، روٹین کی زندگی سے. تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو جس میں میں ذرا بڑے ریلیکس موڈ میں وقت گزاروں، اور احباب، دوست احباب، رشتے دار ملیں، مبارکباد دیں، ایک دوسرے کو گلے شکوے دور کریں، جھگڑے ختم ہوں، دسترخوان لگیں، محبتوں کا اظہار کھانے پینے کھلانے پلانے میں بھی ہو. یہ انسانی فطرت ہے. اور سب قوموں میں اسی لیے تہوار کوئی نہ کوئی دن منایا جاتا ہے. بلکہ ہمارے ملک میں تو شاید جتنے تہوار ہیں اتنے پورے دنیا کی کسی قوم کے پاس ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں ہماری قوم پر تہواروں کی زکوٰۃ فرض ہے. ماشاء اللہ ہر کچھ دن کے بعد ہے تہوار. عام طور پر لوگ تہواروں کو اپنی قومی فتح کی کسی یاد سے جوڑتے ہیں. وقت بہت کم ہے، اس لیے اس کی مثالیں آج نہیں دے رہا. ہر قوم وہ اپنی کوئی فتح ماضی میں ہوئی ہو، سچی یا جھوٹی، اس کی یاد کے طور پر وہ کوئی تہوار مناتا ہے. کوئی شخصیت پیدا ہوئی ہو کسی دن تو اس کے برتھ ڈے کو ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں.
ہم سب جانتے ہیں کہ عیسائی لوگ کرسچنس 25 دسمبر کی اس تاریخ کو کرسمس کے طور پر مناتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ اس دن پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بہت سی قومیں ہیں جو نوراتری مناتی ہیں، کسی شخصیت جس کو انہوں نے دیوتا مانا ہے اس کی پیدائش سے اپنے تیوہار کو جوڑتی ہیں۔ اسلام ہر پہلو سے بہت نرالی شان رکھتا ہے، بہت نرالی شان۔ رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن یقیناً انسانی تاریخ کا سب سے بابرکت دن، بعد میں آنے والی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا، لیکن اس کو اسلام نے تیوہار کا دن منانے کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد وہ دن جس دن کے سب سے پہلے اللہ کا فرشتہ حضرت محمد رسول اللہ کے پاس آیا تو پہلا پیغام لایا، وہ بھی انفرادی دن تھا۔ اس دن کو بھی کوئی جشن منانے، عید منانے، تیوہار کے طور پر اس کو یاد رکھنے، اس کی بالکل کوئی تذکرہ اسلام نے نہیں کیا۔ پھر آگے بہت لمبی تاریخ ہے، بدر کے میدان میں زبردست فتح ہوئی، اس پر بھی کوئی تیوہار ہے۔ مکہ فتح ہوا، انقلاب آ گیا، مکہ ایک شہر میں فتح ہوا، پورا ملک فتح ہو گیا، اس کو بھی کوئی تیوہار کے طور پر نہیں مقرر کیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ ہمیں دو عیدیں دی گئی، ایک عید الفطر رمضان کے فوراً بعد، اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر یہ بھی کسی جنگ میں فتح کی یادگار نہیں ہے، کسی شخصیت کی پیدائش کی یادگار نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے ذریعے جو انسانیت کو رہنمائی ملی، نسخہ ہدایت، نسخہ کیمیا، وہ رمضان میں ملی۔ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شکرانے کا ایک انداز تو تم اختیار کرو، پورے مہینے رمضان روزے رکھ کر، اعتکاف کر کے، شب قدر کی روحانیت لے کر، وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد ایک دن عید الفطر مناؤ، کھاؤ پیو۔ رمضان میں روزہ چھوڑنا حرام، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام۔ خوب ملو جلو، دوسرے سے مبارکباد دو، ایک ہنسی خوشی کا، محبتوں کا ماحول بناؤ، دل میں جو میل کچھ ہے آ جاتا ہے اس کو بالکل صاف کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے بدمزاج لوگوں کا موڈ بھی
عید کے دن بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور ایسوں کی بیویاں دعا کرتی ہیں کوئی شکل ہوتی کہ ہر مہینے عید ہوتی. اب یہ جو عید الاضحیٰ ہے کوئی لمبی بات اس وقت بالکل کہنے کا وقت نہیں ہے. دو ضروری باتیں مجھے کہنے کی اجازت دے ہی دیجیے. عید الاضحیٰ ایک خاندان کی یاد ہے, ایک فیملی کی یاد ہے, ایک آئیڈیل فیملی. تاکہ ہم نے ہر ایک اپنی فیملی کو اس آئیڈیل فیملی کے نقش قدم پر ممکن حد تک چلانے کی کوشش کریں. کیونکہ آدمی نام جانتا ہو یا نہ جانتا وہ کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے, کسی نہ کسی کو اس نے آئیڈیل مانا ہوا ہوتا ہے. لوگ کے چلنے کا انداز بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. لباس, کون سے کپڑے آدمی پہنتا ہے تو وہ کسی پسندیدہ شخصیت کے لباس کی نقل کرتا ہے. بہت سے نوجوان بچے سڑک پر چلتے چلتے بالنگ ایکشن ان کا دیکھنے کو ملتا ہے. یہ بالکل عجیب غیر شعوری چیز ہے کہ اس کے ذہن میں کسی بالر کرکٹ بالر کا ایکشن بہت اس کو اچھا لگتا ہے. تو غیر شعوری طور پر چاہے وہ کھیل کے میدان میں نہ ہو, لیکن وہ آئیڈیل جو اس کے ذہن میں ہے وہ اس کو وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتا ہے. ہر خاندان میں کم سے کم 3 کیریکٹر ہوتے ہیں. ایک بزرگ کے خاندان, ہیڈ آف دا فیملی, ایک باپ, ایک ماں اور ایک اولاد. اب ایک ہی خاندان میں تینوں کے لیے آئیڈیل کردار اللہ نے پیدا کر کے تاریخ میں محفوظ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کی وفادار, عظیم, بہادر, مومن بیوی حضرت ہاجرہ, اور ان کا مثالی نوجوان بیٹا اسماعیل. بہت بڑے مقاصد کے لیے یہ خاندان جی رہا تھا, بہت بڑے مقاصد کے لیے یہ خاندان پیدا کیا گیا تھا, اور قدم بقدم ان مقاصد کی تکمیل میں لگا ہوا تھا. بہت قربانیاں دی اس لیے, بہت کچھ برداشت کیا, بہت سارا. اس کا ایک کام تھا کہ تم کو توحید کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا. یہ مشن تھا اس خاندان کا. کسی قیمت پر شرک کو برداشت نہیں. جتنی تکلیفیں آئیں برداشت کرنا, شرک کی غلامی سے نکلنے کے لیے صاف لفظوں میں انکار کرنا, یہاں تک کہ یہ لفظ تک بول دیے اس خاندان نے کہ کفرنا بکم, ہم تمہاری اس شرک اور مشرکانہ تہذیب کو ٹوٹلی ریجیکٹ. اشارہ کنایہ میں کام نہیں لیا. عقیدے اور شرک و توحید کا مسئلہ اشارہ و کنایہ میں نہیں ہے, صاف صاف. چاہے تم ہمارے ساتھ جو کرو, ہم
شرک کے ذرے کو بھی قبول نہیں کریں گے، شرک کے شاعری کو بھی اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے، اپنی اولاد کو ذرا بھی شرک اور مشرکانہ جاہلیت سے مرعوب، خوفزدہ یا متاثر نہیں۔ اب یہ اس کی یاد رکھنا بھی جو اس طرح کی کرائی ہے، اب سوچیے ذرا 4 دن لگاتار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ بلند آواز سے سڑک پر بھی بلند آواز سے، راستے میں بلند آواز سے، عیدگاہ میں بلند آواز سے، نماز سے پڑھ کر واپس جاتے ہوئے بلند آواز سے۔ آخری بات، شرک اور توحید کا ایک معرکہ ہے، ایک جنگ ہے ان دونوں کے درمیان جو شروع سے چل رہی ہے، اور اس وقت وہ جنگ، یہ بات کام کھول کر سنیے گا، اسی لیے میں اس وقت اتنا وقت آتا لے رہا ہوں۔ شرک اور توحید کی جنگ پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں اپنی آخری شدت کو پہنچ چکی ہے، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہر طرف سے ہر مسلمان کو توحید سے چھین کر اس کو مشرک بنانے کی کوشش کی جائے، اسکولوں میں، کالجوں میں، فلموں میں، ترانوں میں، ڈراموں میں، سیریلز کے ذریعے، ٹیکسٹ بک کے ذریعے، ہر طرف، یہاں تک کہ بیچنے کے لیے جو اشتہار سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر لائے جا رہے ہیں، وہ مکھن کا اشتہار ہو یا پنیر کا، اس میں بھی شرک ڈالا جاتا ہے تاکہ ہر وقت ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جب ہر وقت ان کے کان میں بات پڑے گی، ہر وقت شرک، ہر وقت شرک، تو ان کے ذہن میں آپ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں توحید پر ایمان کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور شرک پر کو قبول کرنے کے لیے آمادگی بنے۔ اسکولوں میں باقاعدہ اس کی بہت زبردست تربیت دی جا رہی ہے۔ ایک بچے کی پینسل گر گئی، یہ سچا واقعہ ہے، لکھتے وقت پینسل گر گئی، ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں میری پینسل کھو گئی۔ ٹیچر سامنے ذرا پوچھے، اس پر ڈیسک پر پڑی تو اس کی نظر پڑ گئی زمین پر پڑی ہوئی پینسل پر، تو ٹیچر نے کیا کہا؟ یہ کہا نیچے پڑی ہوتا تھا، کسی اور بچے سے کہہ دیا ہوتا ہے بیٹا اس کو اٹھا کے دے دو اپنے دوست کو، ساتھی کو، سنا۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ اس کو آنکھیں بند کرو اور شری کرشن جی سے اپنی پینسل مانگو۔ یہ بالکل سچا ہو، ہاتھ جوڑو، آنکھیں بند کرو اور شری کرشن جی کے نعرے لگاؤ، میں بتا رہی ہوں، اور ان سے کہو کہ میری پینسل کھو گئی ہے، دلوا دیجیے۔ اس کے بعد کیا آپ بیٹا آنکھیں کھولو، اب منہ کو ادھر ادھر، کرشن جی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پکارے اور اس کو نہ سنے۔ وہ بچے نے آنکھیں جھک کر دیکھا تو اس کو پینسل مل گئی، یہ یقین اس کے دل پر گھس گیا۔
اس نے گھر میں جا کر یہ واقعہ سنایا، ماں باپ نے تھوڑا سمجھا دیا، پھر کچھ اور اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، اس کا تو مزاج بن چکا، تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن کا بھی یہ مزاج بنے، تو اس نے اپنی بہن کی پین یا کوئی اور چیز چھپا دی۔ اب وہ بہن پریشان ہے کہ ہوم ورک کیسے کروں، کل ٹیسٹ ہے، میں نے دیکھو کسی جی سے مانگو، یہ مسلمان چلنے کی بات کر رہا ہوں، کسی جی سے مانگو، میرے ساتھ کل یہ ہوا تھا اسکول میں، مجھے کسی جی نے پینسل دے دی اور بچی معصوم مساری لڑتی نہیں ادھر پاس نہیں رکھا تھا، اس نے بھی کسی چیز سے مانگنا شروع کر دیا اور شریف بھائی نے چپ چاپ وہ پین اٹھا کر اس کی جس پر رکھ دیا۔ اب بیٹا آنکھ کھولو گئے، آنکھ کھولی تو پریشان ہو۔ اگر آپ سب بالکل بے خبر ہیں، اور یہ نظر پہلی بات ہے، آپ بالکل بے خبر ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ اسکول میں کیا ہو رہا ہے، کالج میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، ٹی وی پر کیا دکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر کیا دکھایا جا رہا ہے، تو آپ 1000 بکرے کاٹ دیجیے، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اور ان کی توحید کا پیغام آپ کو نہیں ملے گا۔ کلیجی ملے گی، گردے ملیں گے، گوشت کھائیں گے، کباب کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، لیکن توحید کی نعمت نہیں۔ اصل مسئلہ اس بقرعید کا ابراہیم اور اسماعیل اور ان کی اسماعیل کی والدہ کتنی چیلنجز انہوں نے مقابلہ کیا، کتنی ہمت سے مقابلہ کیا، اور توحید نہ صرف یہ کہ قائم رہے، قیامت تک کے لیے وہ کروڑوں اور اربوں انسانوں کو توحید کی امانت دے گئے۔ یہ ہے اس عید الاضحیٰ کا پیغام۔ اللہ نے تیوہار کا موڈ بنا کر خوشیوں کے ساتھ، اچھے موڈ کے ساتھ، کھانے پینے کے بڑھے ہوئے انتظامات کے ساتھ توحید کے سبق کو تازہ کرنے کا موقع دے دیا۔ یہ اللہ کا بڑا خوبصورت انداز ہے تربیت کا۔ لیکن اکثر لوگ کھانے پینے حد تک تو بقرعید کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ جو پہلو ہے، اس کا تذکرہ تو شاید کسی گھر میں نہیں ہو۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے 5 منٹ کے لیے حاجرہ کے ایمان اور توحید کو یاد دلانے والی باتیں نہیں کرتا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے اسماعیل والی قربانیوں ہمت اور توحید پر استقامت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ